ہر مومن کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حرم بیت اللہ کی زیارت کرے۔ یہ مومن، ہر مومن کیسا بھی گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے، اور جسے اللہ مقدر کرتا ہے وہ حج پر چلا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے بھی حج کی تیاری مکمل کی۔ آپ حج فرض ادا کر چکے تھے، پھر حج کے لیے تیاری کی، قافلے تیار تھے، لیکن والدہ نے منع کر دیا، آپ رک گئے۔ تو اس وقت آپ نے جب حج کے قافلے جا رہے تھے تو کہا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے تو رضا سارا تو سامان گیا۔ کہ جان بھی گئی مدینے، ہوش بھی گیا مدینے، سوچ بھی گئی مدینے۔ ایک یہ جسم، گوشت پوشت ہڈیوں کا پنجرا، یہ نہیں جاتا تو کیا اے احمد رضا، باقی تو سب کچھ تیرا مدینے پہنچ گیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے یہ حال ہوتے تھے احوال، کہ جب وہ حج کے لیے جاتے تو کہتے ہم مدینے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ بھی ہے کہ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی مدینے جا رہے ہیں، اور مدینے کی سعادت ہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے الحج، حج یا حج حجن، اس کے معنی ہیں ارادہ کرنا۔ اس میں چونکہ حاجی بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے تو اس وجہ سے اس عبادت کا نام ہی حج ہے۔ اور عمر زندگی حیات، اس کے لیے عمرہ کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، جب چاہے عمرہ کر لے، تو اس وجہ سے اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم عادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے۔ ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ جمعہ کا دن حج اکبر ہے، جمعہ کے دن جو حج ہو تو وہ حج اکبر، اس سال جیسا کہ جمعہ کا حج ہے تو لوگوں کو مشہور ہے کہ یہ حج اکبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر حج اکبر ہے۔ ہاں، جمعہ کے حج کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے کہ دیگر حجوں کے مقابلے میں اس کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن ہر حج اکبر ہے۔ تو حج کے لیے ایام مخصوص ہیں۔ رب نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ کون سے ہیں؟ شوال کا پورا مہینہ، ذی قعدہ کا پورا مہینہ، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 12 ایام یہ حج کے ہیں۔ ان میں حج کے ایام جو ہیں وہ 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ ہے، کہ جس میں حاجی ارکان حج پورے کرتے ہیں۔ تو یہ شوال ذی قعدہ کو اشہر حج یعنی حج کے مہینے کہا گیا، کیونکہ شوال اور ذی قعدہ میں جو عمرہ کرے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور اکثر حجاج کے قافلے انہی مہینوں میں حرم میں داخل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے انہیں اشہر حج کہا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، جس کے معنی ہے دیکھنا۔ تو 8 ذی الحجہ کو حجاج کرام اپنی سواریوں کی طرف دیکھتے ہیں مکہ سے مینا جانے کے لیے، تو اس وجہ سے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کی فجر کے بعد حجاج کرام مینا کے لیے نکلتے ہیں، لیکن اب تو ایسا ہے کہ ٹریفک کے ازدحام کی وجہ سے، لوگوں کی کثرت کی وجہ سے 7 ذی الحجہ کی رات کو ہی عشاء کے بعد لے جاتے ہیں، تاکہ ٹریفک اور لوگوں کا بوجھ ایک دم نہ بڑھ جائے۔ ہاں، بعض وہ بھی ہیں جنہیں مقام معلوم ہے کہ مینا میں کہاں اس کا خیمہ ہے، تو وہ 8 ذی الحجہ کی صبح کو ہی جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں غسل فرمایا اور احرام باندھا، بیت اللہ کا طواف کیا، احرام باندھا، تلبیہ پکارا، احرام حج کی نیت کی۔ ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو حج کیا تھا سن 10 ہجری میں، وہ حج قران تھا، کہ آپ مدینہ طیبہ سے چلے اور ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا، اور اس میں عمرہ اور حج کا احرام تھا۔ اور دیگر جنہوں نے فقط عمرے کا باندھا تھا انہوں نے احرام کھول لیا اور پھر 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں احرام باندھا۔ یہی مستحسن ہے کہ 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں غسل کرے
اور خوشبو لگائے، احرام باندھے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر تلبیہ پکارے اور نیت کر لے حج کی، اور پھر طواف کرے اور پھر صفا مروہ کی سعی کر لے۔ جس نے حج سے پہلے 8 ذی الحجہ کو طواف کیا اور سعی کر لی تو اس کے لیے پھر طواف زیارت کے بعد سعی کی حاجت نہیں ہے، اور نہ ہی طواف زیارت میں اس کے لیے رمل ہے۔ رمل کیا کہ پہلے چکروں میں جو سینہ تان کر پہلوانوں کی طرح چلنا ہوتا ہے وہ نہیں ہے، اور نہ ہی استباح ہے کہ دایاں کاندھا کھلا رکھے بائیں کو ڈھانپ لے، اس میں نہیں ہوگا۔ اور یہ رمل اور استباح اس طواف میں ہے جس کے بعد صفا مروہ کی سعی ہے، جیسا کہ عمرے میں ہوتا ہے یا پھر حج میں۔ ویسے اگر نفلی طواف کر رہا ہے تو اس میں رمل نہیں ہے کہ خواہ دوڑ کر اپنے آپ کو آدمی نہ تھکائے، بلکہ درمیانی رفتار سے جیسا کہ طواف کرتے ہیں اسی طرح طواف کرے، مستحب یہی ہے۔ اور پھر 8 ذی الحجہ کو حجاج کرام منا پہنچتے ہیں۔ یہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر ادا کرنا مستحسن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد جب سورج کی کرن سامنے پہاڑ پر ظاہر ہوتی تو اس وقت منا سے عرفات کے لیے تشریف لے جاتے۔ اب چونکہ جیسے بتلایا کہ منا میں بھی 7 تاریخ کی رات کو لے آتے ہیں، تو عرفات بھی 8 تاریخ کی رات کو لے آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو عرفات فجر کے بعد سورج کی کرن جب سامنے پہاڑ پر ظاہر ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے لیے نکلے، اور عرفات پہنچ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا اور کچھ استراحت فرمایا، کچھ آرام فرمایا، اور پھر ظہر اور عصر عرفات میں زوال کے فوراً بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو خطبہ ہے عیدین کا یہ مسنون ہے، یہ نماز ظہر و عصر سے پہلے ہے، یہ ظہر اور عصر ملا کر پڑھنی ہے۔ اب یہ وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں، وہاں کے مقیم ہیں، ان کے لیے ظہر اور عصر پوری پڑھنی ہے، اور جو مسافر ہیں وہ قصر کریں گے۔ کچھ عرصہ قبل تک جب مفتی جمہوریہ سعودیہ عبدالعزیز بن باز حیات تھے تو اس وقت تک یہ ہوتا تھا کہ مفتی چونکہ یہ ریاض میں ہوتے تھے اور حج کے خطبے اور نماز ظہر و عصر کے لیے انہیں ریاض سے لے جایا جاتا تھا اور یہ قصر پڑھاتے تھے چونکہ مسافر ہوتے تھے۔ لیکن اب چونکہ وہاں پر یہ سدیس وغیرہ جو کہ مکہ حرم بیت اللہ کے امام ہیں وہ وہاں پر ظہر اور عصر پڑھاتے ہیں اور مذہب حنبلیہ کے مطابق قصر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے احناف کو چاہیے کہ وہ قصر کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، چونکہ ہم حنفیوں کی نماز غیر مسافر کی قصر نہیں ہوگی، وہاں پر وہ مسافر نہیں ہے اور وہ قصر کر رہا ہے، اس وجہ سے وہاں وہ پوری پڑے گا۔ اب جب قصر کر رہا ہے تو اس کی نماز نہ ہوئی، جب نماز اس کی نہ ہوئی تو کسی کی بھی نہ ہوئی، تو ہمارے لیے یہی ہے کہ وہاں پر اس کے پیچھے ظہر اور عصر نہ پڑھیں، اپنے خیموں میں پڑھ لیں، جماعت کر لیں۔ خیموں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نماز عید کے حج کے لیے گئے ہیں تو نماز ظہر اور عصر پڑھانے کی ان میں استطاعت اور صلاحیت موجود ہے کہ وہ نماز ظہر پڑھا سکتے ہیں، عصر پڑھا سکتے ہیں اپنے خیموں میں، وہاں میدان ہوتے ہیں خیموں کے ارد گرد، وہاں پر نماز ظہر اور عصر قصر کر لیں مسافر امام کے ساتھ، مقیم کے ساتھ نہیں، مسافر امام کے ساتھ قصر کریں۔ اگر ان کے پیچھے پڑی مسجد نمرہ میں تو پھر اس کی نماز نہ ہوئی، وہ نماز دوبارہ پڑھے۔ ظہر اور عصر یہ ظہر کے اول وقت میں ادا ہوتی ہیں، ظہر کے فوراً بعد عصر کی نماز ہوتی ہے۔ یہ پھر اس کے ظہر اور عصر دونوں ملانے کر پڑھنے کی حکمت علماء نے یہ بیان کی کہ ظہر سے لے کر مغرب تک کثیر وقت مل جاتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اور عرفات پورا کا پورا وقوف ہے، عرفات میں جہاں پر بھی ٹھہرے اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ زوال آفتاب کے بعد 9 ذی الحجہ کو ایک چند لمحوں کے لیے بھی اگر عرفات پہنچ گیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا، یہاں تک کہ اگر کوئی حالت نیند میں اپنی سواری پر عرفات سے گزر گیا تب بھی وقوف عرفہ کا فرض ادا ہو گیا۔
اگر کسی بے ہوش کو وہاں پر لے جایا گیا، عرفات میں کچھ لمحے ٹھہرا کر وہاں سے دوبارہ لے گئے، تب بھی اس کا فرض ادا ہو گیا۔ نبی اسی طرح ہوتا ہے کہ بہت سے حجاج جب بیمار ہو جاتے ہیں انہیں ہسپتالوں میں داخل کر دیا جاتا ہے، اب وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ عرفات پہنچ سکیں، تو انہیں ایمبولینس میں ڈال کر عرفات لے آتے ہیں اور عرفات سے گھما کر واپس لے جا کر ہسپتال میں ایڈمنٹ کر لیتے ہیں، داخل کر لیتے ہیں، تو یہ ان کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک ٹھہرنا واجب ہے، ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا فرض ہے، زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک ٹھہرنا واجب ہے۔ اگر کوئی زوال آفتاب سے پہلے عرفات سے نکل کر چلا گیا تو پھر اس پر دم لازم آ جاتا ہے۔ ہاں، اگر وہ چلا گیا اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے عرفات میں داخل ہو گیا تو اسے دم ساقط ہو جائے گا، واجب پورا کر لے غروب آفتاب تک۔ عموماً اس میں حاجی بہت لاپرواہی کرتے ہیں کہ حجاج جو ہیں غروب آفتاب سے پہلے ہی جا کے گاڑیوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی بات واضح ہے کہ گاڑی تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی، گاڑی لے کر ہی جائے گی۔ جن معلمین نے وہ گاڑیاں مختص کی ہیں وہ اپنے حجاج کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو حجاج کو اتنی بے صبری نہیں کرنی چاہیے کہ ترک واجب کے مرتکب ہو جائیں، اور اگر وہاں سے نمرا والے راستے سے بھی مینا جانا چاہیں، غروب آفتاب کے بعد نمرا سے نکلیں تو پیدل عشاء کے وقت پہنچ سکتے ہیں مینا۔ گاڑیاں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ طلوع صبح صادق سے کچھ پہلے ہی پہنچتی ہیں، لیکن پیدل حجاج جو آتے ہیں مسجد نمرا والے راستے سے، وادی نمرا سے ہو کر، وہ عشاء کے نماز کے وقت تک وہاں پیدل پہنچ جاتے ہیں۔ یہ الحمدللہ اس ناچیز کا بھی تجربہ رہا ہے کہ مسجد نمرا سے پیدل نکلے تھے تو عشاء کے وقت مینا میں پہنچ گئے تھے ہم الحمدللہ اپنے ساتھیوں سمیت۔ اور پھر جب یہاں سے چلے تو پھر رات رکنی ہوتی ہے مزدلفہ میں۔ یہاں پر طلوع صبح صادق تک رکنا واجب ہے، غروب آفتاب سے پہلے رکنا واجب ہے۔ بلا عذر اگر کوئی چلا جائے اور غروب تک واپس نہ لوٹ کر آئے تو اس پر دم لازم آ جاتا ہے۔ تو یہی کہ حجاج، ہاں اگر بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں، اگر وہ مزدلفہ میں قیام نہ کریں، کچھ دیر وقت وقوف کریں اور پھر مینا چلے جائیں اپنے خیموں میں، تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جو رات گزار سکتا ہے وہ بلا عذر وہاں سے نہیں نکل سکتا، نکلا تو اس پر دم لازم آ جائے گا۔ ہاں کسی کام کے لیے نکل گیا واپس آ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بلا وجہ اپنے اوپر بوجھ لاد کر عرفات چلے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں پر ہم نے غروب آفتاب تک رہنا ہے اور بعد میں رات کو مزدلفہ میں پہنچ جانا ہے، اتنے زیادہ ہمیں بوجھ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ میرے جیسے کم بخت بھی ہوتے ہیں کہ جو وہاں لنگر لٹتا ہے تو اس لنگر کو بھر لیتے ہیں کہ آگے کھانے کو ملے گا یا نہیں، تو اس طرح کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رزق کا وعدہ رب نے کیا ہے، مزدلفہ میں بھی رزق مل جاتا ہے۔ اگر زیادہ ہی ہے تو اتنا لے لے کہ ایک وقت گزارا کر لے، اور صبح کا ناشتہ تو اس نے جا کے مینا میں ہی اپنے خیمے میں کرنا ہوتا ہے، جہاں حجاج کے لیے منتظمین انتظام کر کے رکھتے ہیں، تو پھر اس بوجھ کو لادے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور پھر واپس لوٹتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، کہ اس طرح کے معاملات سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ فرض ادا ہو گیا، اب مزدلفہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام نے وقوف کیا اور ہنسے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وجہ پوچھی ہنسنے کی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مینا میں اپنی امت کی بخشش چاہی، اللہ نے حقوق اللہ معاف فرمائے۔ عرفات میں بخشش چاہی، اللہ نے حقوق اللہ معاف فرمائے، حقوق العباد معاف نہیں کیے۔ مزدلفہ میں نے پھر رب سے التجا کی، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے یہاں پر حقوق العباد بھی معاف فرما دیے، یہاں پر حقوق العباد بھی معاف فرما دیے۔ جب میرے رب نے میری امت کی بخشش فرمائی تو شیطان آواز کے ساتھ ہوا چھوڑتا ہوا بھاگا،
تو مجھے اس پر ہنسی آ گئی۔ عرفات یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات کا مقام ہے، جہاں ملاقات ہوئی توبہ قبول ہوئی، جہاں آج بھی جبل رحمت پر ستون توبہ ہے، اسی جگہ جہاں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اس جگہ ستون توبہ ہے۔ اور منا یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، وہ قربانی دینی ہے، وہ سنت کو حجاج ادا کرتے ہیں۔ اور اس جگہ پر شیطان نے وسوسہ ڈالنا چاہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری مار کر اسے بھگایا، تو حجاج کو یہاں رمی کرنی ہوتی ہے پہلے 3 دن، 10، 11 اور 12۔ اگر 12 کا سورج غروب ہو جائے تو پھر 13 کو بھی اسے کنکری مارنی ہے زوال کے بعد، یعنی ظہر کے وقت۔ یہ اور پھر انہی ایام میں قربانی کرے گا حاجی، قربانی کر کے سر منڈالے گا اور احرام کھول لے گا۔ اب جو طواف زیارت ہے یہ خواہ احرام کی حالت میں کرے یا احرام کھول کر، لیکن کرنا 12 تاریخ سے پہلے پہلے ہے۔ 12 کا سورج غروب ہو گیا اور بعد میں اس نے طواف زیارت کے اکثر یا پورا طواف کیا تو پھر اس پر دم لازم آ جائے گا، اسے دم دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو